کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا، اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام محمد رضا، اے امام محمد رضا۔ آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت بحیثیت مبلغ تعظیم رسول۔ مفتی صاحب، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جیسے نام آتا ہے تو عظمت اور تعظیم رسول اللہ خود بخود ایک تھوڑا بہت جاننے والے کے ذہن میں بھی آ جاتی ہے۔ آپ کا ایسا کیا انداز تھا، وہ کون سی چیزیں تھیں؟ سب سے پہلے آپ کی ذات کا میں پوچھ رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے اعلیٰ حضرت، اور جیسے ہی آپ کا نام آتا ہے تو فوراً ہی اگلے سین میں ہمارے دماغ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت اور پھر تعظیم رسول آ جاتی ہے۔ ایسا کیا انداز تھا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پچھلی بار بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور اس میں نے یہ عرض کی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں پر کسب کے ذریعے، کوشش کے ذریعے علم حاصل کیا، باقاعدہ اساتذہ سے پڑھا، کتابوں کا مطالعہ آپ کرتے تھے بکثرت، تو وہیں جو آپ کے علم کا جو سب سے بڑا ذریعہ تھا، جو ماخذ تھا جہاں سے آپ کو علم حاصل ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار تھا۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اصل علم حاصل ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یوں کہہ لیں کہ اصل ہر مقام کا محور تھی۔ اسی پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نظریں ہوتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تصور آپ کے سامنے ہوا کرتا تھا، یعنی ہر چیز میں امام اہل سنت کی زندگی میں ہم غور کرتے چلے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہ ہمیں حرف آخر عملی طور پر نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر غمگین رہا کرتے تھے، اور یہ غم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد کا ہوا کرتا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کی یاد، آپ کا تصور یہ ان کے ذہن میں ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہتے تھے، اور اس پر آپ پر غم کی کیفیت طاری ہوا کرتی تھی۔ تو آپ کی سوچ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھومتی تھی۔ آپ نے اپنے رسالے میں ایک حدیث نقل کی کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قیامت کا حال بیان کیا، اور یہ فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت سیدنا صالح علیہ السلام یہ اپنی اس اونٹنی پر تشریف لائیں گے کہ جو آپ نے بطور معجزہ ظاہر فرمائی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کا اتنا حصہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق ہیں، وہ جب کسی کی فضیلت کو سنتے ہیں تو ان کے ذہن فوری طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے ہیں کہ اگر فلاں کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام کو کیا فضیلت حاصل ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا حصہ نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے گفتگو فرمائی، اور پھر فرمایا کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر آپ تو اپنی اونٹنی قصوہ پر تشریف لائیں گے؟ تو فوراً تصور گیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اونٹنی پر تشریف لا رہے ہیں تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی پر شان و شوکت کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس پر تو میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آئیں گی، اور میں براق پر آؤں گا۔ اچھا، اپنی شان حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سوال تھا، اس وقت صحابہ کرام کا سوال تھا، وہ تو اپنی جگہ پر تھا، ان کے تصورات اپنی جگہ پر تھے، انہی کا فیضان امام اہل سنت میں دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درمیان میں سے بات کسی بیان فرمائی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال پیدا کیوں ہوا؟ اس لیے پیدا ہوا کہ جب عاشق کسی اور کی فضیلت کو سنتا ہے تو فوری طور پر اس کا ذہن جو ہے وہ اپنے آقا علیہ السلام کی طرف جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو کیا عطا ہوگا۔ تو یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا طریقہ کار تھا کہ آپ
کا تصور جو ہے وہ اسی طرف ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کیا ہیں۔ آپ اشعار میں غور کرتے چلے جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مشہور شعر ہے جو آپ زیادہ بہتر پڑھ سکیں گے، کہ جس میں یہ ہے کہ لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ آگے وجد میں ہو کہ ہمیں جاں بیتاب، بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اچھا اب تصور دیکھیں کیسا ہے۔ پہلی بات کہ لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، یعنی صرف عام مٹھاس کی بات نہیں کی، شہد کی بات کی، اور شہد بھی وہ کہ جو نایاب، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ گزرے ہوں گے، لاکھوں عشاق گزرے ہیں، ہر ایک سے بڑھ کر ایک عاشق گزرا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان عشاق میں سے ایک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن آپ کا تصور دیکھیں، محمد ہم کتنی مرتبہ دن میں نام لیتے ہیں، لیکن کیا کسی کا تصور اس پر گیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولا جائے تو یہ محمد بولتے ہوئے ہمارے ہونٹ آپس میں ملتے ہیں؟ صحیح۔ عام طور پہ اس کا تصور نہیں جاتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی لیتے ہیں تو ہمارے جو لب ہیں یہ محبت میں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، 2 مرتبہ چومتے ہیں۔ تو یہ 2 مرتبہ چومنا یہ سبھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو آپ کا تصور تھا، آپ کی فکر کی جو پرواز تھی، وہ اسی مقام پر تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہی رہتے تھے، حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات تلاش کرتے ہی رہتے تھے۔ لہذا آپ نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فضیلت بیان کی کہ شاید آپ کو کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گی، کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیں تو ایک تو ہماری محبت کہ ہمارے منہ کے اندر جو ہے وہ مٹھاس گھل رہی ہے شہد نایاب کی، اور ساتھ ہی ساتھ نام لیتے ہوئے ہم وجد میں آ کے ہمارے ہونٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ تصور، یہ شعر بھی سنا دے محمود بھائی، ماشاءاللہ آ چکے ہیں۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد ایک اور شعر مجھے یاد آیا، آپ نے جو بات بیان فرمائی نا، یہ تو ایسا آپ نے تار چھیڑا ہے اشعار کی طرف آ کر کہ اعلیٰ حضرت ادھر ذات محبوب کی بات ہوتی ہے تو غمگین ہوتے ہیں، اور ادھر کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو یاد محبوب آ جاتی ہے۔ آپ نے مثال کے طور پہ دیکھا در عدن، مجھے ایک شعر میں ذکر ہے عدن کا موتی، آپ نے کبھی ہو سکتا ہے موتی دیکھا ہو، تو بہترین دنیا کا موتی جو ہے وہ وہاں ملتا ہے۔ اچھا لال یمن، یمن کے یاقوت اور جواہر یہ بڑے قیمتی ہیں، پھول تو ہر جگہ کا اچھا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول، یعنی 4 چیزیں ہیں، لب مبارک، دانت مبارک، اور سرکار کے مبارک زلفیں، اور پھر سرکار کا رخسار، 4 چیزیں، اور 4 سے تشبیہ کیسی زبردست دی کہ در عدن، لال یمن، پھول اور مشک ختن۔ مشک بھی کالی ہوتی ہے، زلفیں بھی کالی ہوتی ہیں، موتی بھی بڑا چمکدار ہوتا ہے، دانت بھی چمکدار تھے پیارے محبوب کے، اور کیا موتی ہوگا جو حضور کے دانت ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح اعلیٰ حضرت یعنی کسی بھی چیز کو اچھی دیکھ رہے ہیں تو پیارے محبوب کی ذات یاد آ رہی ہے، کسی کی کوئی ادا دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، یہ جو اعلیٰ حضرت کا خیال ہے یہ بھی ذات مصطفیٰ سے آپ کا لگاؤ بیان کرتا ہے کہ پیارے آقا سے زمین کو نسبت ہے تو آسمان پہ وہ فخر کرنے لگی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی آپ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی سیرت کو پڑھتے چلے جائیں
تو ابتدا سے انتہا تک آپ کو یہی چیز ملے گی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس صدی کے اندر مجدد بنا کر بھیجا گیا تھا وہ صدی ہی دفاع ناموس رسالت کی تھی، کہ اس دور کے اندر جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے خلاف گفتگو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کا مقابلہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جیسی ہستی ہی کر سکتی تھی، اور آپ نے اس کا مقابلہ فرمایا۔ تو آپ کا تو یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے دنیا میں آنا اور آپ کا ہندوستان کے اندر ہونا ہی اسی بات کے لیے تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو عام کریں اور آپ علیہ السلام کا دفاع کریں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ہی عظمت مصطفیٰ۔ کیا قرآن پاک بھی اس کو بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ کی تعظیم کا جو لیول ہے وہ کس جگہ پر ہے، یا بندہ پہلے عبادتوں کی طرف دھیان دے بعد میں اس چیز کو سوچے؟ قرآن پاک میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بیان فرمایا کہ ان کی خوب تعظیم کرو، خوب ان کی توقیر کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ تسبحوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعظیم و تکریم ہے یہ بالاتفاق ایمان کا جز ہے، اور کسی بھی کوئی بھی مومن ہو اسے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا گستاخی بھی بندے کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور ان کو ایسے نہ پکارو کہ جیسے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو۔ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اعمال تو برباد ہوں گے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تمہارے اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں اس انداز میں گفتگو کی کہ جو ان کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے، تو آواز کے بلند ہونے پر، انداز گفتگو غلط ہونے پر اس بات کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں معلوم نہ ہو۔ ایک قول کے مطابق، جو ایک روایت ہے اس کے مطابق، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت میں موجود تھے۔ کسی بات پر گفتگو ہو رہی تھی تو دوران بحث جو ہے وہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں، خلیفہ ہیں، لیکن ان دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سے گفتگو کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو بسا اوقات ان سے استفسار کرنا پڑتا تھا کہ تم نے بولا کیا ہے۔ اچھا، اتنی آہستہ حضور علیہ السلام سے گفتگو کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کے پاس اپنی آوازوں کو پست یعنی آہستہ رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، یعنی ان کے دلوں کو منتخب فرما لیا ہے اپنی پرہیزگاری کے لیے، نیکی کے لیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو ان کی تعریف بیان کی اس لیے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جو ہے وہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں کہو کہ ہم پر نظر کرم فرمائیے اور پہلے ہی سے توجہ کے ساتھ بات کو سنو۔ یہاں پر اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ تھا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے راعنا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ایسے ہمیں دوبارہ سمجھائیے، وہ بات دوبارہ بیان کیجئے، ہماری رعایت کیجئے۔ تو یہ راعنا کا مطلب بنتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے۔ لیکن جو یہود تھے ان کی لغت
میں اس کا معنی کچھ اور بھی بنتا تھا، دوسرا وہ زبان کو لپیٹ کر موڑ کر اس طرح بولتے تھے کہ جس کا معنی بن جاتا ہے راعینا، یعنی جس کا مطلب ہوا کہ ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کر اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الفاظ استعمال کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی راعینا نہ کہو، اگرچہ کہ تم صحیح لفظ کہہ رہے ہو، تمہارا کلام درست ہے، تمہارا جو لفظ ہے اس کا معنی درست ہے، لیکن تمہارے اس لفظ کا فائدہ اٹھا کر دوسرا جو ہے وہ بارگاہ رسالت کے اندر الفاظ غلط استعمال کر رہا ہے، لہذا تم یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو، بلکہ یوں کہو کہ انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے. اور ساتھ کے ساتھ تنبیہ فرما دی کہ یہ کہنے کی نوبت بھی پیش آئے ہے کیوں، واسمعوا، پہلے ہی سے توجہ کے ساتھ سنو. سبحان اللہ. جب توجہ کے ساتھ سنو گے تو پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بخاری مسلم کے اندر کئی روایتیں موجود ہیں اس طرح کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک ایمان بھی لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے بہت ساری تعظیم کی باتیں بیان کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے. اس میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ حضور علیہ السلام کی باتوں کو اس طرح سنتے تھے کہ گویا ان کے سر کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، کہ یہ ہلیں گے، توجہ ہٹائیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو یہ سماعت کرتے تھے، سنا کرتے تھے. یعنی اس قدر عظمت کا لیول تھا صحابہ کے دلوں میں. بالکل. اور اسی کا فیضان پھر یہ آگے چلتے چلتے الحمدللہ ہندوستان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو عام فرمایا، اور انہی کا فیضان ہے کہ آج جو ہے وہ پاک و ہند کے اندر بالخصوص جو اردو جاننے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کے دلوں کے اندر عشق رسول کو اجاگر کیا، اس شمع کو باقی رکھا، بلکہ اس کو اور بڑھایا ہے. ایسے بعض ایسے فیکٹر بھی کوئی تھے کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ جس کو ہم یوں کہہ لیں کہ اس سے پہلے بھی تو مسلمان چلے آ رہے تھے، اور ہر دور کے مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، عظمت یہ تو یقیناً موجود. بالکل. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایسا کیا مطلب پیش آ گیا معاملہ، یا ایسے اس دور میں کیا خرابی آ گئی تھی یا اعلیٰ حضرت کو اس مشن پہ خاص طور پہ کام کرنا پڑا، اور واقعی آپ نے کر کے بھی دکھایا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اہل سنت کی جو محبت اور الفت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے تھی، وہ تو بچپن سے تھی. صحیح ہے. شروع سے ہی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر وارفتہ تھے. صحیح. یعنی 6 سال کی عمر میں آپ نے میلاد نامہ پڑھ کے سنایا. میلاد محفل تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کو بیان فرمایا. اس چھوٹی عمر کے اندر آپ کا یہ انداز تھا. تو حضور علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم اور حضور علیہ السلام کی محبت تو یہ آپ کے دل کے اندر بچپن سے ہی بیٹھی ہوئی تھی. تو ایسا کون سا بچہ ہوگا مسلمانوں کا جس کے دل میں یہ نہ ہو؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نہ ہونا، ایک ہوتا ہے ہونا، اور ایک ہوتا ہے جس کا شدت کے ساتھ ہونا اور اس کا اظہار ہونا. اچھا، یہ فرق ہے. یہ فرق ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک تو بہت زیادہ ہونا، وہ بھی بہت زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بعض جو عشاق ہوتے ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں کچھ الفت و محبت پائی جاتی ہے. ویسے تو ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن علماء نے واضح طور پر اس کے درجات بیان فرمائے ہیں. صحیح ہے. کہ بندہ جو ہے جب گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو یہ گناہ کے اندر مبتلا ہونا بسا اوقات اس کو الفت و محبت سے دور کرتا ہے، نہیں اس کے اندر کمی لے کر آتا ہے. صحیح ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ جو معاملہ تھا یہ ویسے ہی پہلے سے موجود تھا. اچھا، پھر اس کے بعد امام اہل سنت کا جو دور تھا، اس دور کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ جو مشترکہ ہندوستان تھا بر صغیر، اس میں انگریز کی حکومت تھی، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے ایک ملک لیا تھا. مسلمان کے دل کے اندر جو سب سے بڑھ کر چیز تھی وہ انہوں نے یہ دیکھ لی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جب تک ان کے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کو کم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتے. ہمیشہ یہ غالب ہی رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ براہ راست خود کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کچھ ایسے افراد کے ذریعے ایسی باتوں کو مسلمانوں کے درمیان رائج کرنے کی کوشش کی کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو کم کیا جا سکے. انہی میں سے ایک بات ختم نبوت کے حوالے سے بھی کی گئی. بعض لوگوں نے واضح طور پر لکھ ڈالا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی آ جاتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نعوذ باللہ. اور پھر قادیانی نے تو اس بات کا دعویٰ کر ڈالا
تو کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر ڈالا، تو اب ان لوگوں کی باتوں کے بعد ایسا بندہ پھر ایسا آیا۔ ہوا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ جو مسلمہ تھا، ایک عرصے کے بعد جو ہے اس طرح کے شخص نے اس بات کا دعویٰ کیا، غلام محمد قادیانی نے، تو اس کے سد باب کے لیے کئی علماء میدان کے اندر آئے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں تھیں صحیح کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت جو کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی، اس کو کم کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں مسلمانوں کے اندر رائج کی جانے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر دفاع کی جو سب سے بڑھ کر سعادت نصیب فرمائی، وہ امام اہل سنت کی ذات گرامی تھی، کہ جن کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے دشمنوں سے کامل بغض رکھا ہوا تھا، کہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں کے بارے میں آپ کے دل کے اندر عداوت موجود تھی، اور اس میں آپ کسی کی جس کو کہتے ہیں کہ لا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کہ اس پہ جس نے جو کچھ بولنا ہے بولتا رہے۔ ان کا بس جو مطمع نظر تھا، ان کا جو مقصد تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا تھی، کہ انہی کی رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، تو وہ اسی بات کو تلاش کیا کرتے تھے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر جو اس دور کا تقاضا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل وہ صلاحیت رکھی ہوئی تھی۔ عشق و محبت کامل عطا فرمایا تھا، تو علم بھی کامل عطا فرمایا تھا، یعنی کسی کا دفاع کرنا ہے، علمی اعتبار سے دفاع کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ فقط عشق و محبت یہ بسا اوقات کافی نہیں ہوتا۔ جب آپ کلمی طور پر دفاع کریں گے اور آپ دلائل کے ساتھ گفتگو کریں گے، تو اس کے لیے پھر ویسا علم بھی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بھی عطا فرمائی تھی، لہذا آپ نے ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو عام بھی کیا، اور جو لوگ اس کے حوالے سے کچھ اس کے خلاف کرنا چاہتے تھے، تو ڈٹ کر اعلیٰ حضرت نے ان کا ایسا مقابلہ کیا کہ آج ان باتوں کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے مشکل ہو گیا جو اس زمانے کے اندر عام کی جا رہی تھی۔ صحیح، اس زمانے میں عام کرنے کی جن کی کوشش کی گئی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کی قباحتوں کو، ان کی برائیوں کو، ان کی خرابیوں کو، ان گستاخیوں کو، ان کفریات کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ اس کے بعد ان چیزوں کو چھپانا ضروری ہو گیا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا مشکل ہو گیا۔ یعنی ان لوگوں کو بھی اون کوئی نہیں کرتا تھا کہ یار یہ ایسا کہنے والا ہے، نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا حال ہو گیا۔ جی بالکل، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں سے کوئی مثال بھی دے سکتے ہیں کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کوئی جملہ تھا، اس کو اگر آپ کہ اس طرح کا، اس کی طرح کی بات کسی سے کی گئی تو اس کو مطلب اعلیٰ حضرت نے رد کیا، کوئی اس طرح کی؟ بہت ساری باتیں نا، دیکھیں اب ان میں سے ایک آدھی بات تو میں نے عرض کر ہی دی، ختم نبوت کی بات، کہ اس طرح کی بات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے جی حوالے بالکل، میں سے یہی چاہ رہا کی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کی طرح کہا گیا، مجنونوں کی طرح کہا گیا، اس طرح کی ایسی باتیں کی گئیں کہ جو ہماری زبانوں پر بھی نہیں آ پاتی۔ ان چیزوں کے ذریعے محبت نکالنے کی کوشش کی جانے لگی، کہ یعنی وہ ایسی باتیں کہ جس کے ذریعے سے، دیکھیں میں نے کہا نا، ایک ہوتا ہے کہ عشاق ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز کے اندر محبت والے پہلو کو تلاش کرتے ہیں، فضیلت والے پہلو کو تلاش کرتے ہیں۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں، اسے مدنی چینل پہ میں اس درس شفا کے اندر اس چیز کو بیان کر بھی چکا ہوں کہ عشاق جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز کے اندر محبت والے پہلو کو، تعظیم والے پہلو کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر تشریف لے کر آئیں گے۔ ویسے مختلف روایتیں ہیں کہ کون پہلے جنت کے اندر جائے گا، ایک خاتون بیوہ جا رہی ہوں گی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی ہوں گی، یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہوں گے، لیکن صحیح یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، پھر آپ بار بار جو باہر تشریف لائیں گے، اپنی امت کو لے کر جائیں گے، تو اس میں کچھ لوگ یہ پہلے جائیں گے، ورنہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کے اندر تشریف لے کے جائیں گے۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا اول من یقرع باب الجنہ، میں سب سے پہلا ہوں گا کہ جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ جب آپ جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو رضوان جو خازن جنت ہوں گے، سب سے بڑے جو جنت کے خازن ہیں، یعنی اس کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، وہ کھڑے ہوں گے اور وہ آ کے پوچھیں گے کہ من، آپ کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ۔ تو وہ کہیں گے کہ امرت اللہ اقوم الا بک، کہ مجھے اسی بات کا حکم ہے کہ میں سب سے پہلے آپ ہی کے لیے کھڑا ہوں گا، کسی اور کے لیے میں نے کھڑا نہیں ہونا، صحیح، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں، آپ ہی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھول دیں گے۔ اچھا، اب وہاں پر ایک سوال اٹھا، علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، شارح حدیث ہیں، عاشق رسول بھی تھے، تو انہوں نے ایک سوال اٹھایا
کہ جنت کے دروازے جو ہیں ان میں آر پار نظر آتا ہے. باہر سے کوئی دیکھے تو اندر نظر آئے گا, اندر سے کوئی دیکھے تو باہر نظر آئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خازن جنت کو, رضوان کو اس بات کا حکم تھا کہ اس نے حضور علیہ السلام کے لیے دروازہ کھولنا ہے. دروازے پر آ کر جب دیکھ رہے ہیں باہر کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے, تو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب دیکھ لیا اور حکم بھی یہی ہے کہ ان کے لیے دروازہ کھولنا ہے, جانتے بھی ہیں حضور علیہ السلام کو, زیارت بھی کی ہوئی حضور علیہ السلام کی, تو دروازہ تو فوری کھولو. تو یہ سوال کیوں کرنا ہے؟ تو علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سوال کو اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ فرشتے ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو, جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتی ہے تو نام کے اندر ان کو لذت آتی ہے, واہ, مزہ آتا ہے. اور پھر بالخصوص خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نام سننا ہو, تو اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ من, آپ کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا محمد, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو ان کو مزہ آنا تھا, لطف آنا تھا, اس لیے حضور علیہ السلام سے سوال کیا. اب آپ یہاں دیکھیں کہ انہوں نے پہلو کیسا تلاش کیا. دوسرا کوئی ہوتا تو وہ بولتے کہ یار ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, حضور علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ اتنی دیر سے دروازہ کھولا, اس طرح کی باتیں کرتا. لیکن انہوں نے یہ محبت کا پہلو نکالا. تو یہ ہوتا ہے اہل محبت کا انداز. اور دوسرا انداز ایک اور ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ فضیلت والی باتوں کے اندر بھی وہ نقص کا پہلو نکالتے ہیں. یعنی اچھی سے اچھی بات سنیں گے, بہترین باتیں سنیں گے, لیکن اس میں سے وہ بات لیں گے کہ جس کے ذریعے سے کسی پر تنقید کی جا سکے. اس کی مثال دی حدیث پاک کے اندر کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو حکمت کی بات سنتا ہے اور پھر بری بات لیتا ہے, اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص ہے کہ بکریوں کے ریوڑ کے پاس آیا, اور ریوڑ کے پاس آ کے اس نے, جو اس کا مالک تھا, اس سے کہا کہ مجھے اس میں سے ایک بکری دے دے. مالک نے کہا کہ جو تجھے بکری چاہیے اس میں سے لے لے. اب اس کو ایک حکمت والی چیز, یعنی اچھی چیز لینے کا موقع ملا کہ وہ اچھی سے اچھی بکری اس کے اندر سے جا کے لے لیتا. حدیث پاک میں ہے کہ وہ گیا اندر اور جا کے جو بکریوں کی حفاظت پر کتا نگہبان ہوتا ہے, اس کا کان پکڑ کے باہر لے آیا. تو یہ فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ اچھی بات کا موقع مل رہا ہے, اچھا پہلو لے, لیکن وہ بری بات کو لے کر آ جاتا ہے. تو اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی گفتگو کر کے, یعنی آپ بہترین سے بہترین گفتگو کریں, اچھی سے اچھی گفتگو کریں, لیکن اس کے اندر سے وہ بات نکالیں گے کہ جس کے ذریعے سامنے والے کو آپ ڈی ویلیو کر دیں, اس کی ویلیو کو کم کر دیں. تو ایسے افراد اس وقت بھی تھے. حضور علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے ذہن کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کم ہو سکے. لیکن وہ کہاں کم ہونی تھی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو ذکر قیامت تک بلند ہوتے ہی رہنا ہے. وہ تو لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو بلند فرماتا ہے. ہاں, سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عطا فرماتا ہے, اور یہ بھی بنیادی بات ہے. دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے, ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان بلند ہوئی ہو. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اے رضا خود صاحب, اے رضا صاحب قرآن ہے, مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو ہم سے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کر سکیں. حقیقت بیان کی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی جو شان بیان کی, آپ کی عظمتوں کو بیان کیا, یہ اعلیٰ حضرت کو سعادت نصیب ہوئی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی تھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے جتنا حصہ عطا فرما دے. تو بظاہر ہم جو دیکھتے ہیں اس زمانے کے اندر اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی. اچھا, ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے تھے, جیسے کہ ایک تو آپ نے فرمایا مسلمان سچے عاشق رسول, ایک تھے جنہوں نے اس کام پہ معمور کیا, یہ بیچ والوں کو کیا کہیں گے؟ منافق ہوگا ایسا بندہ جو اس طرح کے کام کرے یا غلط پہلو نکالے, نفرت کے پہلو نکالے؟ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے اندر ادنا 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 گستاخی کرے, چاہے اشارتاً کنایتاً کسی بھی طریقے سے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی بنیاد پر وہ مسلمان تو رہ ہی نہیں سکتا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا.
اب بھلے وہ لاکھ ایمان کے دعوے کرتا رہے، اس کا دعویٰ معتبر ہی نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معمولی گستاخی کا بھی مرتکب ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کو منافق بھی کہیں بالکل منافق بھی کہیں گے، جس نے اس طرح کی کوئی بات کی حضور علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ تو مسلمانوں کو متفقہ مسئلہ ہے صحیح، کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کفار سے بھی نیچے کا جو درجہ ہے اس میں مرتد ہو جائے گا وہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بات ہو رہی تھی کہ جب بھی کوئی اچھی بات دیکھتے ہیں، پھول دیکھتے ہیں، ایون خار بھی دیکھتے ہیں تو مدینے کا خار یاد آتا ہے۔ تو وہ مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام یاد آیا محمود بھائی، جس پہ کسی نے کہا تھا کہ وہ نواب کی جو تعریف ہے وہ آپ کر دیں، تو آپ نے اس پر بھی آقا کی ہی تعریف کی، کسی کی تعریف کا ذکر بھی آیا تو حضور ہی کی تعریف کی آپ نے۔ تو وہ کلام اگر آج سنا دیں محمود بھائی، آپ آئیں، آج آپ سے ایک نہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک سے زیادہ کلام ہم سن سکیں، اعلیٰ حضرت کا کلام کچھ ہو جائیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، باخدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، اور میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصاحاب عرب کے بڑے بڑے، تیرے
اچے فصاحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، نہیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول پار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تو جہاں کی بہتریاں نہیں، کہ امان دل و جان نہیں، تو جہاں کی بہتریاں نہیں، کہ امان دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں وہ ہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں وہ ہاں نہیں۔ پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں بھرا، تو جہاں سے بھی نہیں بھرا، کرو کیا کرو رو جہاں نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، اللہ اللہ اللہ، بے شک، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری
زر ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ آیا نہیں ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں اور کرمت اہل دول رضا پڑے اس بلا میری بلا کرمت اہل دول رضا پڑے بلا میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا بولو میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں ٹھکانہ مل گیا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا فضل رب سے پھر کمی کس بات کی فضل رب سے پھر کمی کس بات کی مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی بھول آر سے دور ہے یہی شمع ہے یہ دعا کہ دعا نہیں سبحان اللہ کیا بات ہے کیا کلام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے اور ماشاءاللہ بڑا خوب آپ نے پڑھا ابھی تو اس کے اور بھی شعر مجھے یاد آ رہے تھے اعلیٰ حضرت نے بھر بھر کے تعظیم رسول کے جام پلائے مفتی صاحب اس میں تو ایک اس کا شعر ہے بڑا مشکل سا ہے لیکن بڑا لاجواب ہے تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے یعنی آپ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں ایک اور شعر ہے اس کا وہ شرف کے قطع ہیں نسبتیں جو آقا کی بلندی دیکھے تو کون ان کے قریب وہ کرم کے سب سے قریب ہے دونوں باتیں کوئی کہہ دے یاس و امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں ایک طرف وہ کہیں نہیں اور ایک طرف وہ کہاں نہیں یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے اور کیا سکھایا ہے دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی ہے دل و جان کی خواہشات نہیں ہیں یا بہتریاں نہیں ہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں کیوں ادھر ادھر گھومتے ہو کیوں ادھر ادھر کے بھٹک رہے ہو آ جاؤ آقا کے در پہ یہاں سب ملتا ہے کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں یہ کلام پہ ہی اگر بات کریں تو پورا سلسلہ ایک ہو سکتا ہے کہ
اعلیٰ حضرت نے کیسے کوٹ کوٹ کے اور شدت کے ساتھ محبت مصطفیٰ پلائی ہے. آج بھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا مفتی صاحب، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو لذت محسوس ہوتی ہے اور جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. وہ رضا کتنا سچا ہوگا اپنے اس قول میں. ہم تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم جان فدا کر دیں اور اپنی نماز کے لیے تو اٹھتے نہیں ہیں، ہمارا یہ حال ہے. اور اعلیٰ حضرت کتنے سچے اور اپنے دعوے میں کتنے پختہ ہوں گے. یہ اس جملے کی 150 سال بعد بھی کم و بیش جو تازگی یہ بتا رہی. جی بالکل. دیکھیں عمل کے اعتبار سے ہو، عشق کے اعتبار سے ہو، اعلیٰ حضرت لاجواب تھے. یعنی آپ کا مشہور و معروف یہ قول ہے کہ آپ نے پہلے تو شرعی مسئلہ یہ بیان کیا کہ بعض اوقات مفتیان کرام جو ہے یعنی اس درجے کے مفتی ہوتے ہیں کہ ساری دنیا کے یہ مرجع ہوتے ہیں. یعنی سارے لوگ جو ہیں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو ان کی طرف رجوع کر رہی ہوتی ہے اور ان سے مسائل پوچھ رہی ہوتی ہے. تو سنت مؤکدہ فقہائے کرام نے لکھا کہ اگر ایسا مفتی ہے کہ لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کی وجہ سے اس کو نہیں موقع ملتا تو سنت مؤکدہ تک اس کے لیے معاف ہے. یعنی اس وقت میں وہ لوگوں کے مسائل کو حل کر رہا ہے، اس کو وقت نہیں مل پا رہا، تو ایسا حکم ہے کہ وہ سنت مؤکدہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس 500 بعض اوقات جو ہے وہ سوالات جمع ہوتے ہیں جو دنیا بھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی کے لیے علماء نے سنت مؤکدہ تک چھوڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی. لیکن فقیر کی سنت مؤکدہ تو دور کی بات ہے، کبھی سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں چھوٹی ہے. ماشاءاللہ. اچھا. سنت غیر مؤکدہ تک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چھوڑا نہیں کرتے تھے، اسے پڑھا کرتے تھے. ہمیشہ امامہ پہن کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ شریعت پر عمل کے اعتبار سے اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ جب بیمار ہوئے آخر عمر تھی تو آپ نینی تال کے علاقے میں گئے جو ٹھنڈا علاقہ تھا، اور روزے رکھنے کے لیے گئے کہ میں بریلی میں رہ کے جو وہ روزے نہیں رکھ سکوں گا، لیکن وہ پہاڑی علاقہ ہے، شملہ کی پہاڑیاں تھی غالباً، تو وہاں آپ تشریف لے کر گئے کہ وہاں میں جاؤں گا تو وہاں پہ روزہ رکھنا میرے لیے سہل ہوگا. حالانکہ عمر اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اس حال میں اگر آپ بریلی شریف کے اندر رہتے تو آپ کے لیے عذر موجود تھا کہ آپ روزے ترک کر سکتے تھے. لیکن شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کے اعتبار سے یہ تھا کہ آپ نے وہاں جا کر بھی روزے یہ رکھے تھے. تو عمل ہو، عشق ہو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، کیونکہ عشق کا جو بنیادی تقاضا علماء نے لکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی جہاں پر گفتگو کی گئی ہے، تو جب محبت کی علامتیں، اس کے حقوق، اس کے آداب ذکر کیے تو سب سے پہلے علماء اسی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ محبت یہ جو ہے وہ اتباع کرواتی ہے، پیروی کرواتی ہے، کہ محبت جس سے ہوتی ہے بندہ اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے اندر یہ بات بدرجہ اتم بعض لوگ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ سوال ہوتا ہے، بعض لوگ سن کے یہ اپنے اندر ان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت شدت بہت زیادہ رکھتے تھے، لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا آپ کا معاملہ ہوتا تھا، مزاج میں شدت تھی، اور بھی معاملے میں آپ دیکھو تو ہر طرف شدت، اور بعض لوگ اور بھی مطلب اس سے حد سے بڑھ کر اور باتیں بھی کرتے ہیں کہ کفر کی مشینیں لگائی ہوئی تھیں اور وغیرہ وغیرہ، معاذ اللہ. حالانکہ ایسا ہمیں ملتا نہیں ہے، حق کی طرف جو آ کر دیکھتا ہے. تو کیا واقعی شدت کا کوئی مزاج تھا؟ دیکھیں شدت کس کے لیے شدت؟ اپنی ذات کے لیے یا جو ہے وہ دین کے لیے؟ اگر اپنی ذات کے لیے تو پھر تو یہ تہمت ہو جائے گی کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے اپنی ذات کے اندر کے لیے کوئی شدت نہیں تھی. جہاں تک رہا دین کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کا معاملہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ، تو اس کے لیے تو خود حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کہ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر غضب فرمانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو جو شریعت کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، اس میں تو شدت مطلوب ہوتی ہے ایسے مقام کے اوپر کہ جہاں شدت کرنا ضروری ہوتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ وغلظ علیہم، کہ منافقین کے اوپر جو ہے وہ سختی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے اوپر سختی کیجیے. تو یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان لے کر آئے نہیں تھے، یہ جب بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو بار بار ہاتھ لگاتے تھے. یہ اس وقت کے عرب کا طریقہ کار تھا. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رشتہ دار تھے.
بھتیجے بنتے تھے، لیکن جب انہوں نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ جھٹک دیا کہ ہاتھ ہٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سے، ہی کہ ہاتھ ڈالتے ہو، ہاتھ ڈالا تو ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو یہ ان کا انداز تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے یہ سختی ان کے دلوں کے اندر موجود تھی، اور یہ حکم شرع تھا۔ جہاں تک رہا اپنی ذات کا معاملہ تو ہرگز حالت کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ مشہور واقعہ آپ کا لکھا ہوا ہے ملفوظات کے اندر کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے سب، تو خطوط لائے گئے، تو ایک خط کے اندر کسی نے گالیاں دی ہوئی تھی، برا بھلا کہا ہوا تھا، تو غصے ہو گئے وہاں جو موجود تھے محبین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف کیس کریں گے کہ ہے کون یہ۔ تو عدالت نے فرمایا ٹھہرو، اندر سے آپ خطوط لے کر آئے اور فرمایا کیسے پڑھو۔ اب کسی میں کچھ لکھا ہوا تھا کہ مجدد رواں صدی، تو کسی نے امام اہل سنت نے لکھا ہوا ہے، تو کسی نے نائب رسول لکھا ہوا ہے، تو کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو عدالت نے فرمایا کہ پہلے سب کو انعام دے کر آؤ، پھر اس کے بعد اس کو کسی طرح کی تم سزا دینا۔ تو اپنی ذات کے لیے ان کے اندر کچھ ایسی بات موجود نہیں تھی، وہ بس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کا معاملہ ہوتا تھا۔ ہاں اگر کسی کو سمجھانا پیار سے ہوتا تھا تو پہلے آپ اسے پیار سے ہی سمجھاتے، لیکن جہاں پر سختی کا تقاضا ہوتا تو وہاں پر آپ پھر سختی بھی کیا کرتے تھے، اور اس میں کسی کی رو رعایت نہیں۔ آپ نے خود واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا، جہاں وصیت فرمایا کہ تمہارا کیسا ہی کوئی پیارا ہو، تمہارا والد ہو، تمہارا بیٹا ہو، اگر اس کے اندر تعظیم نہ رہی، اس کے اندر توہین آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ایمان کے اندر، اس کے اعتقاد کے اندر ایسی باتیں آ گئی، تو فرمایا اس کو ایسے نکال کے پھینکو جیسے دودھ میں سے بال نکال کے پھینک دے تو ویسے اس کو باہر نکال دو، پھر اس کے بعد اس کی تعظیم کا کوئی حق نہیں بنتا۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی سختی نہیں تھی، آپ کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہتا پھرے، لیکن جہاں پر شریعت مطہرہ کی بات آتی، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی، تو وہاں پر پھر آپ واقعی جو ہے وہ سمسام حیدری تھے، آپ وہاں پر جو ہے وہ کھلی تلوار تھے، اس حوالے سے پھر آپ کوئی لحاظ و مروت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک رہا کفر کے حوالے سے، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 20 مقام پر یہ اصول بیان کیا ہے کہ ہم کسی کی بھی تکفیر اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وہ ضروریات دین کا انکار نہ کرے۔ فقہاء کرام کا موقف ہے کہ اگر مسئلہ مجمع علیہ ہے، یعنی جس کے اوپر اجماع ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو فقہاء کرام کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا، جس کو کفر فقہی کہا جاتا ہے۔ لیکن متکلمین کا یہ مذہب ہے کہ جب تک کوئی شخص دین کی ضروری بات کا انکار نہیں کرے گا، جس کو عام و خاص تمام لوگ جانتے ہیں، جیسے نماز فرض ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، روزے کی فرضیت کا کوئی انکار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا کوئی انکار کرتا ہے، شراب کی حرمت کا کوئی انکار کرتا ہے، زنا کی حرمت کا کوئی انکار کرتا ہے، جس کا دینی ضروری ہونا یہ عوام خواص سب کو معلوم ہوتا ہے، ایسی بات کے انکار کا متکلمین کہتے ہیں کہ اس صورت میں بندہ کافر ہوگا، ورنہ بندہ کافر نہیں ہوگا۔ عالت فرماتے ہیں کہ یہی ہمارا معتمد علیہ ہے، یہی احتیاط والا مسلک ہے۔ تو امام اہل سنت نے یہ انتہا بیان کی ہے جو متکلمین کی ہے، کہ متکلمین بالکل آخر میں جا کے کسی کی کافر ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں جب وہ دین کی کسی ضروری بات کا انکار کرنے والا ہو، ورنہ پھر وہ دین کی ضروری بات کا انکار نہ کرے تو اس کو کافر نہیں کہتے، اور یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مسلک ہے، یہی آپ کا مسلک ہے۔ عمل بھی اسی طرح رہا، اور آپ بہت احتیاط اس حوالے سے بالکل فرماتے برتا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ کچھ کال شامل کرتے ہیں، کافی دیر ہو گئی، کال سنائیے۔ میں عشرہ فاطمہ تاریہ باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں، آج محمود بھائی آپ اتنے دنوں بعد نظر آئے ہیں، آپ مجھے اعلیٰ حضرت کی منقبت سنا دیں، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین، ماشاءاللہ۔ محمود بھائی ویلکم۔ اگلی کال۔ اعلیٰ حضرت نے کتنے عمر میں قرآن پاک حفظ فرما لیے تھے؟ ان کی عمر کتنی تھی جب انہوں نے حفظ کیا؟ کتنی عمر تھی جب حفظ کیا؟ ناظرہ تو 4 سال میں پڑھ لیا تھا۔ حفظ کی عمر کے حوالے سے تو میں نے کہیں پڑھا نہیں کہ اس وقت عمر کیا تھی، ضعیف ہی تھی، یہ میں نے پڑھا ہے کہ بڑی عمر میں آپ نے یاد کیا۔ معلومات نہیں ہے اس کے حوالے سے، یعنی عمر کا پڑھا نہیں ہے کہ کس عمر میں اعلیٰ امام علیہ سنت نے قرآن پاک کو باقاعدہ حفظ کرنا، لیکن حفظ کیا تھا۔ اس لیے کیا کہ لوگ حافظ صاحب کہتے تھے، جی کہتے تھے، لوگوں کی بات سچی ہو جائے، جی لوگ جس کے لیے جیسا گمان رکھتے ہوں اسے کوشش کرنی چاہیے وہ کام پھر بالکل کرے بھی۔ جیسے ایک بزرگ کا ہے، وہ پوری رات کا، امام اعظم کا پوری رات، لوگ کسی نے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جو پوری رات عبادت کرتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت نہیں کیا کرتے تھے، تو ان کی بات کو سچا کرنے کے لیے کہ ان کا گمان غلط نہ ہو، آپ نے پوری رات عبادت کرنا شروع۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھائیوں میں ہم اور آگے سے آگے بڑھیں۔ اگلی کال۔ مفتی حسان صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو
मुजद्दिद आज़म कहना सही है? जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनका ये मामूल था कि वो हमेशा मुजद्दिद आज़म ही लिखते थे। तो ये एक निस्बत होती है, एक अंदाज़ होता है कि शर हमेशा हर ज़माने के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जो तगोदो थी वो कई मुजद्दिदीन के मुकाबले में ज़्यादा थी। अपने ज़माने के, अगर इनके ज़माने में और भी मुजद्दिद होते तो उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा आपकी तगोदो थी। इस वजह से आपको जो है वो मुजद्दिद आज़म कहते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आपको मुजद्दिद आज़म कहा जा सकता है। ठीक है, अगली कॉल। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मदीना शरीफ में जाने का मतलब दुआ मांगना कि या अल्लाह मैं मदीना जाऊँ और फिर वापस नहीं आऊँ, वहीं पे मर जाऊँ, ऐसा दुआ मांगना क्या सही है? जी बिल्कुल, कोई इसमें मसला नहीं है। हदीस पाक के अंदर है कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने के अंदर मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। तो ये दुआ ठीक है। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दुआ क्या करते थे कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिक, कि ए अल्लाह मुझे अपनी राह के अंदर शहादत नसीब फरमा और अपने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहर के अंदर मुझे कब्र अता फरमा, मज़ार अता फरमा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कोई इस तरह की दुआ करे कि अल्लाह मुझे मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमा और मदीने के अंदर ही मुझे मौत नसीब फरमा। सही, अगली कॉल। मेरा सवाल ये है कि आला हज़रत की सीरत पे कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? सीरत से के हवाले से कौन सी किताब पढ़ें आला हज़रत? हाँ, देखिए इसमें बहुत सारी किताबें हैं और इसका जो सबसे बुनियादी माखज़ है, सबसे पहली जो जामे इस हवाले से किताब है वो आला हज़रत के जो शागिर्द हैं मलिकुल उलमा सैयद ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनकी किताब हयात आला हज़रत के नाम से ये बुनियादी माखज़ है। यानी इससे ही दीगर किताबें आम तौर पर लिखी जाती हैं। इसके अलावा भी और बातें लिखी जाती हैं, तो इस किताब का मुताला करें, ये अच्छी किताब है। और इसके अलावा अमीर सुन्नत की कई रसाइल इस मौजू पर हैं, बरेली से मदीना, तज़किरा इमाम अहमद रज़ा, इसी तरह मकतबतुल मदीना ने इस तरह की जो आला हज़रत के सवाने के हवाले से लिखी हैं उसका आप मुताला करें। माशाअल्लाह। कॉल। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह साल में कितनी तकारीर फरमाते, या तकारीर में भी आपका कोई ऐसा मिलता है कि आप यानी हर जुमा को या जुमा पढ़ाने का सिलसिला या दीगर इसके अलावा महफिल में आपकी तकारीर के हवाले से आपकी क्या तनासुब रहा और आप किस हवाले से तकारीर को ज़्यादा तरजीह फरमाते, इस हवाले से मदनी फूल अता फरमा दीजिए। जी हुज़ूर। आला हज़रत के जुमा पढ़ाना जी जुमा पढ़ाने के हवाले से तो, जुमा पढ़ने के हवाले से तो लिखी हुई है कि किस तरीके से आपको कुर्सी पर भी लाया गया आखिर में, और उसमें भी आपने फिर नसीहतें फरमाई। लेकिन तकरीर के हवाले से ही लिखा है कि आप 3 तकरीरें जो है वो सालाना फरमाया करते थे, इसके अलावा आप नहीं जाया करते थे क्योंकि आपकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी लिखने के हवाले से कि फ़तवों के जवाब देना और किताबें लिखना और जो एतराज़ात होते थे उनके जवाबात देना, ये आला हज़रत का उमूमी तौर पर काम था। तो 3 तकरीरें उमूमी तौर पर आप फरमाया करते थे। जैसे एक तकरीर आप फरमाते थे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर, दूसरा आप अपने पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल महरेरवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स पर फरमाया करते थे, और तीसरी तकरीर जो है वो आप अपने मदरसे की सालाना जो तकरीब हुआ करती थी उस पर फरमाया करते थे। इसके अलावा उमूमी तौर पर आप तकरीर नहीं फरमाते थे। हाँ, शाज़ व नादिर कभी आप चले गए तो अलग बात है, वरना उमूमी तौर पे साल में ही 3 तकरीरें होती। सही। और कभी ऐसा भी हुआ कि एक बार कहीं नमाज़ पढ़ ली और इमाम साहब ने देख लिया कि आला हज़रत आए हैं तो ऐलान कर दिया अब तकरीर होगी, तो आला हज़रत थोड़ा सा बंदे को कहीं जाना होता है लेकिन फिर तशरीफ़ फरमा हो गए, फिर बयान भी किया और ऐसा किया कि लोग सुनते ही रह गए और एक तवील तकरीर फरमाई, उनकी दिलजोई भी कर दी, लेकिन वे के बाकायदा एहतमाम के साथ ये 3 हुआ करती। जी, और भी कुछ ऐसा होता था कि जैसे तकरीर का फरमाते ना आला हज़रत, तो अब बसा औक़ात बंदे का नहीं होता कि वो हर वक्त तकरीर ही करे। सही है। और जहन भी नहीं होता हर मकाम पर, तो ऐसे बाज़ वाक़यात थे कि आला हज़रत उसमें कहते कि भाई सवाल कर लो, शरई मसला पूछोगे तो मेरे लिए बयान करना ज़रूरी हो जाएगा, मुझे आता होगा तो मसले पूछ लो, मैं उसके जवाब दे दूँ। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। आला हज़रत की सोहबत हो यही काफ़ी है, इसमें बयान हो कि खामोश बैठे रहें आला हज़रत के पास तो भी क्या सादतमंद वो लोग होंगे। आला हज़रत ने असफ़ार में, सफ़रों में भी कई तकरीरें फरमाई हैं और वो भी बड़ी ज़बरदस्त, बल्कि तहरीर में भी बाज़ औक़ात वो मिल जाती हैं बाज़ जगहों पे। आला हज़रत ने क्या बयानात फरमाए। बिल्कुल। मज़ीद कॉल। माशा अल्लाह, आज के सिलसिले का मौजू
اعلی حضرت اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حوالے سے مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اعلی حضرت کا ایک شعر ہے، خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا و افغاں ہم کو۔ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں تاکہ ہماری عشق میں تعظیم میں مزید اضافہ ہو سکے۔ آپ ہی فرما دیں ساتھ۔ مدینے کے کتوں سے محبت ہے۔ جی کیا شعر تھا پورا؟ خوف ہے سما خراشی ہے سگے طیبہ کا، یعنی ان کی شان میں کوئی کمی واقع مجھ سے نہ ہو جائے، یا ان کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے ان کے، ورنہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفقتیں اور جو مہربانیاں ہیں کیا وہ ہمیں یاد نہیں ہیں؟ صحیح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ ہم جس طرح چاہیں التجائیں کریں وہ ہماری التجاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس بھی محاذ پر کام کیا لاجواب کیا، اور خاص طور پر تعظیم رسول کا میدان جو ہے اس کے، اور آپ یوں ہیں کہ سب سے بڑے شہسوار نظر آتے ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے خاص طور پر جو کام کیے، اگر ان پر بھی کچھ مختصر آپ روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ختم نبوت کے حوالے سے تو بہت بنیادی کام کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعظیم پیدا فرمائی نا دل کے اندر، وہی بنیادی چیز تھی کہ جس کے ذریعے سے بندہ تمام عقائد کے اوپر کاربند ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا جو دفاع کرنا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا دفاع کرنا تھا، وہ یہ تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ صراحتاً آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے کئی کتابیں جو ہے وہ تحریر فرمائی۔ قادیانیوں کے رد پر آپ نے 4 رسالے یہ تحریر فرمائے، اور اس میں آپ نے ادلہ کے ذریعے ان کا جو ہے وہ کافر ہونا بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا حتمی یقینی ہونا یہ بیان کیا۔ تو 4 رسالے اس موضوع پر آپ کے یوں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ختم نبوت کے حوالے سے دیگر بعض لوگوں نے طرح طرح کے شبہات پیدا کیے تھے، اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر فتاوی بھی تحریر فرمائے، اور اس پر بھی رسالہ آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ختم نبوت کے حوالے سے بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے اس بار جو ہے وہ 7 سپٹمبر کو تفصیل کے ساتھ مدنی چینل پر اس کو بیان کیا تھا کہ کون کون سی آیات اور کون سی احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ الحمدللہ، یہاں پر امام اہل سنت صبح 10 بجے ایک شعر موجود ہے امام اہل سنت کا، کہ حسن مشار مجھے زیادہ دیر یاد نہیں رہتے، وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے۔ جی اعلیٰ حضرت نے جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی غیر رسالت کا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوش حسن نے گلشن میں کوئی جا باقی نہ رکھی، یعنی یہ ایک جواز کی صورت بیان کی ہے، مثال بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کسی اور کے باقی نہ رہنے کی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آ گئے تو سارے کام آپ نے پورے کر دیے، اب اس کے بعد کسی اور کے آنے کی ویسی ہی حاجت نہیں رہتی۔ اور ادلہ کے ذریعے آپ کا خاتم النبیین ہونا وہ تو بالکل واضح ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ایک مثال کے ذریعے بھی یہ بیان فرماتے ہیں کہ باغ کے اندر اچھے سے اچھا پھول لاتے رہیں، جب سب سے آخری آ جائے گا تو پھر اس کے بعد کسی پھول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہترین سے بہترین گلاب لائیں، لیکن آخری گلاب جب لے آئیں کہ جس کے بعد کوئی دوسرا اس سے بڑھ کر حسین آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اب اس کے بعد آپ دوسرے گلاب لا کے کیا کریں گے؟ آخر میں آپ وہی لاتے ہیں جو سب سے بہتر ہوتا ہے، جس کے بعد دوسرے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی گل ہیں، ایسے ہی پھول ہیں کہ ان کی آمد کے بعد جو ہے وہ کسی اور پھول کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ سارے انبیاء پھول ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو جوش حسن ہے وہ ایسا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہک جب باغ کے اندر آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گلشن کے اندر تشریف لے آئے، تو اب کسی اور پھول کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ واہ واہ، کیا کسی نے کہا ہے نا، سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چراغ، آئے اسی لیے تو وہ سب انبیاء کے بعد۔ تو یہ جو ہے گویا اس طرح کی بات ہے کہ جب حضور آ گئے تو اب کسی اور سورج کی کیا ضرورت؟ بالکل، الحمدللہ۔ اچھا حضور، تعظیم کی جو بات ہے،
تعظیم ایک طرف تو یہ کہ تعظیم نہ کرنا، اس میں تفرید کا معاملہ، ایک ہے افراط کہ تعظیم میں حد سے بڑھ جانا. بعض لوگ ایسے بھی ظاہر ہے کہ ہوتے ہوں گے یا اس طرح کے کام کرتے ہوں گے، آج بھی ہوتا ہے ایسا کام. اعلیٰ حضرت نے تعظیم میں حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے بھی کوئی مدنی پھول دیے ہیں؟ بالکل. اصل میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی تو کوئی حد ہے نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام تر جلالت کے بعد خدا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے، محبوب رسول ہیں، نبی ہیں. سب آپ کے مقامات رفیع کے باوجود بھی ہے آپ جو ہے ایک جو ہے وہ مخلوق میں شمار ہوتے ہیں، خالق نہیں ہیں. صحیح. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے جگہ جگہ اس پر تنبیہ فرمائی ہے. یعنی فتاوی رضویہ کے اندر بعض سوالات ہوئے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شان بیان کی گئی کہ ان حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیا، یا گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو بنا دیا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی تردید فرمائی اور اس کو صریح کفر فرمائی کہ تو کفر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خدا بنا دینا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا بنا دینا. اور نعت کے حوالے سے آپ کا مشہور قول ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نعت لکھنا ایک مشکل ترین کام ہے کہ بندہ جو ہے وہ اگر کمی کی طرف آیا تو بھی گیا حضور علیہ السلام کی تعظیم میں، اور اس میں اگر حد سے بڑھتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ خدا سے ملا دے. صحیح. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اس حوالے سے انتہائی محتاط طریقہ کار تھا. آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حد سے بڑھیں، جہاں حد ہوتی ہے وہاں جا کے رک جایا کرتے تھے. آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. طرح طرح کے آپ نے القابات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کیے، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. یعنی ختم ہونے کے عیب سے، کہ کسی کے اوصاف جو ہیں، کسی کی تعریفیں، کسی کے القابات، کسی کے مقامات ختم ہو جائیں، یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے اس عیب سے بھی پاک ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اوصاف ہیں وہ کبھی ختم ہو سکیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن یہاں تک پہنچے، لیکن پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کہ آپ ہیں تمام کی تمام مخلوق کے آقا، لیکن ہیں نبی آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کے برابر، تصور ہی نہیں ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیا، اعلیٰ حضرت نے یہاں پر بات ہی ختم کر ڈالی کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ تمام مقامات رفیعہ کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ بندے ہیں. سبحان اللہ. غنی ہیں، حضور علیہ السلام غنی ہیں، اللہ بھی غنی ہے. لیکن اللہ کا غنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صمد، ایسا صمد کہ تمام اس کے محتاج ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہیں کہ مخلوق آپ کی محتاج ہے، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. صحیح، آپ مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں. جی بالکل. واہ، یہ تو آپ کی وہ بات ہوئی کہ عقل کے ساتھ عشق کا جو دامن ہے وہ جڑا ہوا ہے. بالکل. اقبال نے کہا ہے نا، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو کبھی ایسے جذباتیت کے بھی کوئی واقعات ہیں کہ بعض مطلب ایسا کچھ آپ نے کیا ہو کہ عقل بھی حیران رہ گئی ہو، اور ایسے کوئی جملے ہوں جو آپ کی جذباتیت اور عشق مصطفیٰ سے والہانہ لگاؤ؟ اختتامی گفتگو کی طرف ہم چل رہے ہیں. جی بہت سارے ہیں. ایک واقعہ میں 2-3 مرتبہ بیان بھی کر چکا ہوں مدنی. وہ جب سنتے ہیں مزہ آتا ہے. وہ میں نے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کے شہزادے سے سنا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بریلی شریف کے اندر جو ہے وہ بڑے مولانا کہا جاتا تھا کہ آپ بڑے مولانا صاحب ہیں. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی مقامات پر اپنی تصانیف کے اندر حضور علیہ السلام کے تصرفات کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ کو کیسے کیسے تصرفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. یعنی کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے کہ آپ جو چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے کر سکتے ہیں. تو امام اہل سنت نے کتاب لکھی سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الورا. حضور علیہ السلام کی جو سلطنت ہے، آپ کی جو بادشاہی ہے، وہ کائنات کے ہر مقام پر موجود ہے. سبحان اللہ. اور یہ حقیقت بھی ہے بے شک کہ ہم احادیث طیبہ دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ ذکر کی بھی ہیں
کہ جو چاہیں جہاں چاہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تصرف فرماتے ہیں. آپ چاند کو اشارہ کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہ آپ کی بادشاہی ہے چاند کے اوپر. آپ سورج کو اشارہ کرتے ہیں، وہ پلٹ کے واپس آ جاتا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اعرابی حاضر ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. حضور علیہ السلام نے دعا کی. صحابی کہتے ہیں کہ بارش کا بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، لیکن پہاڑوں کی مثل بادل آئے اور بارش برسنے لگی. پورا ہفتہ بارش برستی رہی. اور پھر اس کے بعد پھر اگلے ہفتے وہ اعرابی آتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ اب تو بہت زیادہ بارش ہو گئی، مکانات تباہ ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. حضور علیہ السلام آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، یعنی جہاں جہاں حضور علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ارد گرد ہو، ہمارے اوپر نہ ہو. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ ہل رہے ہیں اور مدینہ ایسا ہو گیا تھا جیسے وادی ہوتی ہے پہاڑوں کے درمیان میں، کٹوری کی مثل ہو گیا تھا. تو یعنی یہ تصرف تھا. دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، بادل آ جاتے ہیں. اور جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جہاں جہاں ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہاں وہاں بادل دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ آسمانوں پر آپ کی بادشاہی تھی. تو اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کتابوں کے اندر. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ مجذوب تھے وہاں پر بریلی شریف میں. وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آ گئے لاٹھی بجاتے ہوئے اور اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے کہ بڑے مولانا صاحب، آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آسمانوں پر حکومت ہے. ہاں، ایسا نہیں ہے. ہم دیکھ تو رہے ہیں زمین پر تو حکومت ہے، جہاں چاہیں حضور علیہ السلام تصرف فرمائیں. ان کا مقام و مرتبہ تھا. ہم تو دلائل کے ذریعے بات کر رہے ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مجذوب تھے. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ ساری زمین پر تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آسمانوں پر ہمیں حکومت نظر نہیں آ رہی. آپ ٹھیک نہیں کہتے، آپ فقط زمین کی بات کریں، آسمان کی بات نہ کریں. حضرت نے فرمایا نہیں، ایسا ہی ہے کہ حضور علیہ السلام کو آسمانوں پر بھی سلطنت حاصل ہے، بادشاہی آپ کی وہاں پر بھی ہے. تو مجذوب ہوتا ہے. وہ جلال میں آ گئے کہ جب ہم نے کہہ دیا نہیں ہے، ہمیں صرف زمین پہ نظر آ رہی ہے، آسمان پر نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت بھی جلال میں آ گئے. اب وہی جلال کہ جو آپ کا جلال تھا جس مقام کا، تو جلال میں آ کے کہا کہ نہیں، ایسا ہی ہے کہ آسمانوں پر حضور علیہ السلام کی سلطنت ہے، ان کی بادشاہی ہے. اتنا ہوا، وہ تو ناراض ہو کے چلے گئے، مجذوب تھے. تو اتنے میں گھر سے خبر آئی کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا مصطفیٰ رضا خان، چھوٹے تھے، اعلیٰ حضرت کے بڑے پیارے تھے. نہیں، یہ جب پیدا ہوئے تو پیدائش سے پہلے ان کے پیر و مرشد شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بشارت دی تھی کہ آپ کے گھر پہ جو ہے وہ ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی ہے. بہت پیارے تھے اعلیٰ حضرت کو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ. چھت پر موجود تھے، اچانک خود بخود نیچے گر پڑے اور گرتے ہی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو گئے. اب گھر والے پانی ڈال رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، لیکن مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کسی طرح ہوش میں نہیں آ رہے تھے. اطلاع پہنچ چکی تھی کہ اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ جھڑپ ہو گئی ہے، مجذوب کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے. تو جب اعلیٰ گھر پہنچے، اطلاع ملی کہ بے ہوش پڑے ہیں، تو انہوں نے بھی اٹھایا، نہیں اٹھ پائے وہ. تو گھر والوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت کیا تھی ایک مجذوب سے الجھنے کی. اب تھا اعلیٰ حضرت کا جلال کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیارے بیٹے زمین پر موجود ہیں اور آنکھیں نہیں کھول رہے، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت سے جب کہا گیا کہ آپ کو اس مجذوب سے الجھنے کی ضرورت کیا تھی، اس کی بات کو مان لیتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بات ہے، اگر ایک مصطفیٰ رضا خان، کیا اس کی جگہ ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں، اور ایک ایک کر کے سب کو قربان کرنا پڑے اور یہ کہنا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت آسمانوں پر ہے، تو میں یہی کہتا رہوں گا، سب کو قربان کر دوں گا. کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. یہ سچ والی بات تھی. بس یہ ایک عاشق کے منہ سے کلمات نکلنے تھے، مجدد کے منہ سے کلمات نکلنے تھے. اور مجدد وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے اولیاء کی تربیت کرتا ہے، دیکھیں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کے زبان سے یہ کلمات نکلنے تھے کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بخود ہوش میں آ گئے، کوئی اور ضرورت نہ پڑی. اعلیٰ حضرت واپس آ گئے اپنے دارالفتہ کے اندر کام کرنے کے لیے. تو اتنے میں وہی مجذوب آئے لاٹھی ٹیکتے ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ بڑے مولانا صاحب، آپ صحیح کہتے تھے،
ہمیں واقعی آسمانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کے درجات کو اعلیٰ حضرت نے بلند فرما دیا, ان کو بھی وہاں پہنچا دیا. وہ جلال جب آئے نا عشق رسول کا, جب آپ کو ایک جذبہ آیا تو اس پر جو کلمات بلند ہوئے اعلیٰ حضرت کے زبان سے, اس کے ذریعے سے شاید ان کے درجات اس طرح پہنچ گئے کہ انہوں نے آسمانوں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت کو دی. تو اعلیٰ حضرت کا قول ہو یا عمل ہو, ہر مقام پر اس بات کو اعلیٰ حضرت نے واضح کیا ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب سے تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امام اہل سنت کے پیارے پیارے انداز ہم سنتے رہے. اللہ تعالی ہمیں بھی عشق رسول کی دولت عطا کرے, ناموس رسالت کے لیے ہم کھڑے رہیں اور پیارے آقا کی محبت ہمارے دلوں میں رہے, اور ہم گستاخی سے بھی بچیں اور ایسے کاموں سے بھی بچیں کہ جس سے پیارے آقا ناراض ہوں, اور ہم ان کی چاہت والے, ان کی رضا والے کاموں میں لگے رہیں. نعرہ لگاتے ہیں فیضان اعلیٰ حضرت, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علم کا چشمہ ہوا ہے معجزم تحریر میں, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اے امام محمد رضا, اے امام محمد